السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز دینی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کب ہے، یعنی کب اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، صدقۃ الفطر جو رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے ہر ایک کے اوپر واجب، لازم اور فرض قرار دیا ہے، یہ جو صدقۃ الفطر ہے ہر انسان کے اوپر اس کی طرف سے اور اس کی ذمہ داری میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس کی کفالت کی ذمہ داری میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے اس کو زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن الدارقطنی حدیث نمبر 220، اور اسی روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل حدیث نمبر 835 پہ روایت کیا ہے، وارد کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تمونون۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے ہر انسان کو۔ کن کن کا فطرہ ادا کرنا ہے؟ بڑے کی طرف سے بھی، چھوٹے کی طرف سے بھی، غلام کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، اور ان تمام افراد کی طرف سے جو ان کی ذمہ داری میں ہے، جن کی کفالت کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے، یعنی جن کے کفالت کی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے 5 بچے ہیں، اور اس کا بڑا یا چھوٹا بھائی، اس کے بھی 5 بچے، لیکن بڑا بھائی مر گیا۔ اب ان 5 بچوں کی ذمہ داری اس آدمی کے سر پہ ہے، تو اب اس آدمی کے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرے گا، اس وقت ان 5 بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ 5 بچے جو ہیں ان کے بھائی کے، جو بھائی مر چکے ہیں، وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری میں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم واضح اس بات کو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ ابھی تو غلامی کا چلن ابھی نہیں ہے، غلامی کا چلن پہلے تھا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں پھر سے غلامی کا چلن ہو جائے۔ تو جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور غلام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 982، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر۔ مالک پر اپنے غلام کے معاملے میں صدقۃ الفطر کے علاوہ کوئی بھی صدقہ اس کے اوپر واجب نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی ہماری ذمہ داری میں ہوگا، ان تمام کے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ والم نمبر 4 پیج نمبر 37 پہ روایت کیا ہے۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، نافع جو ہیں یہ مولا ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب زکوٰۃ الفطر ادا کرتے، صدقۃ الفطر ادا کرتے، فطرہ ادا کرتے، تو اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے جو ان کی ذمہ داری میں ہوتا، تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، تمام کی طرف سے فطرہ ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیوی کے جو غلام ہوتے تھے ان کی طرف سے بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ تو ان تمام تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر آدمی کے اوپر، اس کی طرف سے بھی اور اس کے گھر کے تمام افراد کی طرف سے جو اس کی ذمہ داری میں ہے۔ معزز سامعین کرام، ماں باپ بھی ہماری ذمہ داری میں ہوتے ہیں،
لہذا ماں باپ کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ہمیں ہی نکالنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ابھی یہ پہلے سوال کا جواب ہوا جو ہمارے معزز بھائی نے آپ کے سامنے کیا کہ صدقۃ الفطر کن پر واجب ہے، کس پر واجب ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر، حدیث نمبر 1609۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ، قبل الصلاۃ مطلب ای قبل صلاۃ العیدین، قبل صلاۃ العید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جو آدمی صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرے گا، عید کی نماز سے، عید الفطر میں صدقۃ الفطر ہوتا ہے، عید الاضحیٰ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آدمی عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے گا تو وہ صدقۃ الفطر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ مقبولہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا بلکہ وہ عام اور معمولی صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر میں وہ نہیں جم سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب فرض صدقۃ الفطر، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب فرض صدقۃ الفطر، حدیث نمبر 1503۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کو نماز جانے سے پہلے پہلے، یعنی عید کی نماز جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا ہے۔ یہاں پر یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ جب ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں گے تبھی ادا کرنا ہے، یہ صحیح معنی اور مفہوم نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کی تفسیر میں یا تو نبی کا قول ہونا چاہیے، نبی کا عمل ہونا چاہیے، اور اگر وہاں پہ ہمیں نبی کا دوسرا قول یا عمل نہیں ملتا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے عمل کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1511 پہ روایت کرتے ہیں کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقۃ الفطر کو اس آدمی کے حوالے کر دیتے تھے جو اس کی وصولی کے اوپر مامور ہوتا تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے وصولی کے اوپر، یا اس وقت کے حاکم نے صدقۃ الفطر کے وصولی کے اوپر جس آدمی کو مقرر کیا ہوتا تھا اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقۃ الفطر کو دے دیتے تھے۔ اور پھر آگے ہے کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدقۃ الفطر کو ایک دن یا 2 دن پہلے، یعنی عید کے 1 دن پہلے یا عید کے 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو افضل اور بہتر وقت ہے وہ یہ کہ چاند نکلنے کے بعد دیا جائے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں پر اجتماعی صدقۃ الفطر کو نکالنے کا انتظام ہو تو وہاں پر جو لوگ مقرر ہوتے ہیں ان کے حوالے آپ 2 دن پہلے کر سکتے ہیں، 2 دن 3 دن پہلے آپ ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کس کے حوالے کرتے تھے؟ جو صدقۃ الفطر کے وصولی کے اوپر مامور ہوتے تھے، مقرر ہوتے تھے، ان کو حوالے کر دیتے تھے، اور صحابہ کرام اس آدمی کو صدقۃ الفطر کے عید الفطر کے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس کے جا کر کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ آپ عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اس کی بات کو بالکل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ صحابی رسول یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل دراصل میں اگر حدیث کے مطابق ہو تو وہ حدیث کی تفسیر کہلاتی ہے، اور اسی تفسیر کے مطابق امت کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے منمانے تفسیر کے مطابق۔
تو سامعین کرام، یہ 2 سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اذن سے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔